دین اسلام پر مجھے یا رب استقامت تو مرحمت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر قصص النساء پروگرام کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے پہلے کہ ایک نیا اور بہت ہی پیارا قصہ سنیں، آئیے درود پاک کی ایک بڑی پیاری فضیلت آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک درود پاک پڑھنے سے کتنا کچھ ملتا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا، اللہ تبارک و تعالی عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ذوق و شوق کے ساتھ میرے ساتھ مل کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بنی اسرائیل میں ایک نیک شخص تھا اور اس کی بیوی بھی بہت زیادہ نیک تھی۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے اس زمانے کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم فرمایا کہ اس شخص سے کہو کہ ہم تجھے آدھی عمر مال عطا کریں گے اور آدھی عمر فقیر رکھیں گے۔ تو اس سے پوچھو کہ تم جوانی میں مالدار ہونا چاہتے ہو یا بڑھاپے میں؟ یعنی اللہ تعالیٰ اس وقت کے نبی سے ارشاد فرما رہے کہ ہم اس شخص کو یا تو جو ہے آدھی عمر مالدار رکھیں گے، آدھی عمر فقیر رکھیں گے۔ تو آپ اس سے پوچھ لیں کہ وہ کیا چاہتا ہے، جوانی میں مالدار رہنا چاہتا ہے آدھی عمر، یا اگلی آدھی عمر جو کہ بڑھاپا ہے اس میں مالدار رہنا چاہتا ہے۔ چنانچہ اس وقت کے نبی علیہ السلام نے اس شخص کو اس کی اطلاع دی۔ اس نے اپنی زوجہ کو یہ ساری بات سنائی، تو اپنی بیوی کے پاس آیا اور اس کو یہ سارا واقعہ بتایا، اور اس بارے میں اپنی بیوی سے کہا کہ تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے؟ بیوی نے عرض کیا جیسی آپ کی مرضی۔ شوہر نے کہا میری رائے یہ ہے کہ جوانی میں جو ہے، کیونکہ میں عبادتوں میں لگا رہوں گا، تو جوانی میں غربت لے لیتے ہیں، کہ غربت کو اختیار کر لیتے ہیں کہ جوانی میں ویسے ہی جو ہے نا کیا کہتے ہیں ہم عبادتوں میں گزار دیں گے، اور جوانی میں تھوڑی ہمت بھی ہوتی ہے، فقر و فاقہ برداشت بھی کر لیں گے، اور بڑھاپے میں جو ہے ہم جو ہے کیا کہتے ہیں اللہ عز و جل سے مال طلب کر لیتے ہیں کہ مال آ جائے گا تو ہم آسانی سے عبادتوں میں لگے رہیں گے۔ تو جوانی میں غربت اختیار کر لیتے ہیں اور بڑھاپے میں جو ہے مال اختیار کر لیتے ہیں، کہ بڑھاپے میں جو ہے نا ویسے ہی ہمت نہیں ہوتی، تو مال ہوگا تو آسانی سے کھا پی سکیں گے اور آسانی سے اللہ عز و جل کو راضی بھی کر سکیں گے، عبادتیں بھی کر سکیں گے۔ یہ سن کر بیوی نے عرض کی کہ میری بھی ایک رائے ہے۔ وہ رائے کیا ہے کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں عرض کرتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جوانی میں فقیر ہو گئے تو عبادتوں پہ قادر نہیں ہو سکتے، کیونکہ زیادہ انسان جو ہے چست جو ہے وہ جوانی میں ہوتا ہے۔ تو جوانی میں اگر جو ہے کیا کہتے ہیں فقر و فاقہ ہوگا تو ظاہر ہے کہ ہم جوانی جو اصل دن ہوتے ہیں عبادتوں کے، تو اس میں ہم پھر محروم رہ جائیں گے، عبادتوں پر قدرت نہیں رکھیں گے۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارے پاس مال و دولت نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ذل کی عبادتیں جو جوانی جو اصل دن ہے عبادتوں کے، اس میں ہم عبادتیں نہیں کر پائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ذل کی۔ تو بہتر یہ کہ جوانی میں مال کو رکھا جائے
تاکہ جو ہم صحیح طریقے سے عبادتیں کر سکیں، اور بڑھاپے میں اگر فقر بھی ہو تو کیا ہوا، ہم اس میں بھی عبادتیں کرتے رہیں گے، مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، اب بیوی نے اپنی یہ رائے دی تو شوہر نے کہا کہ بات تو تمہاری بھی صحیح ہے، تو اس بارے میں سوچتے ہیں۔ صبح جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے اس وقت کے نبی علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اس نیک شخص اور اس کی بیوی سے کہہ دو کہ جب تمہاری نیت ہماری عبادت کرنے پر خالص ہے اور تم دونوں اس بات پہ متفق ہو تو میں نے تم دونوں کو ساری عمر کے لیے مالدار کر دیا، اور اب تم دونوں میری عبادتیں کرتے رہو اور صدقہ و خیرات کرتے رہو تاکہ تم دونوں کو دنیا و آخرت میں بھلائیاں عطا کی جائے۔ اللہ ہی تمام خزانوں کا مالک ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اچھی نیتوں کی برکتیں دیکھیے، ان دونوں میاں بیوی کو کیسی برکتیں حاصل ہوئی۔ انہوں نے ابھی عبادت کی نہیں ہے، کچھ کیا نہیں ہے، بس نیت کی ہے کہ بھائی جوانی میں عبادت کریں گے، بڑھاپے میں عبادت کریں گے۔ دونوں کی نیت یہی تھی، پیسے لینے کے لیے، مالدار ہونے کے لیے، کہ ہم عبادت اچھے طریقے سے کر سکیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے ان کو ان کی نیتوں کا ایسا اجر عطا فرمایا کہ زندگی بھر کے لیے ہی مالدار کر دیا کہ تم جوانی میں بھی اور بڑھاپے میں بھی تمہاری نیت کیونکہ عبادت کی ہے، تمہاری نیت خالص ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے انہیں زندگی بھر کے لیے مالدار کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، نیت جو ہے وہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کرے گی۔ ایک اور روایت مسلم شریف کی، جس نے نیکی کا ارادہ کیا پھر اسے نہ کیا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی، یعنی صرف ارادہ کرنے پر نیکی لکھ دی جائے گی۔ آج اس کی برکتیں ہم نے سنی نیت کی، تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کیوں نہ آج نیت کر لیں کہ آج کا دن آنکھ، کان، زبان اور ہر عضو، جسم کے ہر حصے کو گناہوں سے اور فضولیات سے بچاتے ہوئے نیکیوں میں گزاروں گا۔ یہ نیت کر لیں۔ کاش دیکھیں، اچھی نیت کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک مرتبہ قحط کا زمانہ تھا، تو ایک شخص جو ہے، ایک نیک شخص، ایک ریت کے ٹیلے کے پاس سے گزرا، یعنی قحط پڑا ہوا تھا۔ قحط سالی اسے کہتے ہیں کہ اناج کی کمی آ جانا، کھانے پینے کی کمی آ جانا۔ اب ایسی حالت تھی، ایک شخص جو ہے ایک ریت کے ٹیلے کے پاس سے گزرا۔ دیکھیں، اس نے کچھ کیا نہیں ہے، ریت کے ٹیلے کے پاس سے گزرا اور دل میں کہا، ایسے ہی دل میں نیت کی کہ اگر یہ ریت کا ٹیلا جو ہے یہ سارا کھانا ہوتا اور میری ملکیت میں ہوتا تو میں اسے لوگوں میں تقسیم کر دیتا۔ اللہ عز و جل نے ان کے نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ فلاں شخص سے فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرا صدقہ قبول کر لیا ہے اور تیری اچھی نیت کو شرف قبولیت سے نوازا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، اچھی نیت کا صلہ دیکھیں یار۔ انہوں نے کچھ نہیں کیا، صدقہ کیا بھی نہیں ہے، صرف مٹی کے ٹیلے کو دیکھ کر سوچا ہے، دل میں نیت کی ہے کہ کاش یہ کھانا ہوتا اور میں اسے صدقہ کر دیتا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ اجر عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی مثنوی شریف میں ایک بہت ہی مؤثر حکایت اس عنوان پر تحریر فرمائی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک مرید جو بالکل نیا مرید ہوا تھا، اس نے ایک نیا مکان بنایا اور اپنے پیر صاحب کو اس کی افتتاح کے لیے بلایا۔ چنانچہ پیر صاحب تشریف لائے، پورے مکان کا معائنہ فرمایا اور مرید سے دریافت کیا کہ، یعنی پیر نے مرید سے پوچھا کہ تم نے مکان میں روشن دان کس نیت سے بنائے؟ مکان میں روشن دان تو ہوتے ہیں، کھڑکیاں ہوتی ہیں، یہ کھڑکیاں کس نیت سے بنائیں؟ مرید نیا تھا، اس نے کہا کہ میں نے جو ہے اس لیے روشن دان بنائے ہیں کہ گھر میں روشنی رہے، روشنی کا گزر ہو، ہوا آتی رہے۔ تو مرید کی زبان سے یہ سن کر پیر صاحب کو بڑا رنج ہوا، بڑا ملال ہوا، اور تڑپ کر فرمایا کہ اگر تو نے روشن دان بناتے وقت یہ نیت کر لی ہوتی کہ اس کے ذریعے اذان کی آواز تیرے گھر میں آئے تو روشنی تو آ ہی جاتی، لیکن ساتھ ساتھ تجھے نیکیاں بھی ملتی۔ جب تک اذان کی آواز آتی رہتی تجھے نیکیاں ملتی رہتی۔ آئندہ سے یاد رکھ کہ نیت ایسی کیا کر کہ جو تجھ جیسے مومن کے شایان شان ہے، یعنی ہر چھوٹے بڑے عمل خیر کو اچھی نیت سے کر
کیونکہ تمام اعمال کے ثواب کا دار و مدار اچھی نیتوں پر ہے۔ اب بتائیں، روشن دان جیسا ایک چھوٹا سا کام ہے، کھڑکیاں تو بنتی ہے گھروں میں، اب کھڑکیاں بنائی جاتی ہیں عام طور پہ ہوا کے لیے یا روشنی کے لیے، اب روشنی اور ہوا تو آئے گی آئے گی، کیوں نہ کھڑکی بنائی جائے اور نیت یہ ہو کہ اذان کی آواز آتی رہے، مجھے اذان کی آواز آتی رہے، تو سبحان اللہ، کھڑکی وہ ہوا بھی آئے گی، روشنی بھی آئے گی، ساتھ میں آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ اسی طرح حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی شرح میں تحریر فرمایا کہ بعض احادیث میں آیا ہے کہ جب فرشتے بندوں کے نامہ اعمال کو آسمانوں پر لے کر جاتے ہیں اور دربار الہی میں پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ 2 مرتبہ فرماتا ہے القی تلک الصحیفہ، القی تلک الصحیفہ، اللہ تعالیٰ 2 مرتبہ فرماتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال کو پھینک دو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں الہی، تیری اس بندے نے نیک اعمال کیے ہیں جن کو ہم نے دیکھ کر اور سن کر لکھا ہے، ہم اس کو کیوں کر پھینک دیں؟ تو خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لم یرد وجہی، اس بندے نے اس عمل پر میری رضا کی نیت نہیں کی تھی، یعنی نیک عمل کیا تھا، صحیح ہے نیک عمل کیا، لیکن میری رضا کی نیت نہیں کی تھی، اس لیے یہ میرے دربار میں مقبول نہیں۔ پھر دوسرے فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل حکم فرماتا ہے اکتب لی فلان کذا کذا، یعنی فلاں بندے کے نامہ اعمال میں فلاں فلاں عمل لکھ دو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ یہ عمل تو اس بندے نے کیا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ گو اس نے یہ عمل نہیں کیا مگر اس کی نیت تھی اس عمل کو کرنے کی، اس لیے میں اس کی نیت پر اس کو اس عمل کا اجر دوں گا، یعنی اس کی نیت تھی تو میں صرف اس نیت پر اس کو اس کا اجر دوں گا۔ اسی لیے بعض حدیثوں میں آیا کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ظاہر ہے کہ نیک عمل پر تو ثواب اسی وقت ملے گا جب نیت اچھی ہو، اور اگر نیت بری ہو تو نیک عمل پر ثواب نہیں ملے گا، مگر اچھی نیت پر تو بہرحال ثواب ملے گا ہی ملے گا، خواہ عمل کریں نہ یا نہ کریں۔ یعنی یہ کیوں کہا گیا نیت المومن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت مومن کی نیت جو ہے اس کے عمل سے بہتر ہے۔ کیوں فرمایا؟ وجہ کیا ہے کہ عمل میں اگر نیت کی خرابی ہے تو چاہے آپ نے عمل کیا ہے، چاہے آپ نے مشقت اٹھائی ہے، ثواب کچھ بھی نہیں ملنا، بلکہ کبھی کبھی تو ثواب کی جگہ گناہوں کا گٹھرا سر پہ آ جاتا ہے۔ صحیح ہے؟ تو نیک اعمال کا تو یہ ہے کہ اگر نیت صحیح ہوئی تو عمل قبول ہوگا ورنہ نہیں ہوگا، لیکن نیک نیت ہی وہ قبول ہونی ہے، چاہے آپ عمل کریں یا نہ کریں، چاہے عمل کریں یا نہ کریں، نیت پر ہی انسان کو اجر عطا کر دیا جاتا ہے۔ تو کیوں نہ پیارے اسلامی بھائیوں ہم خوگر بنیں، اپنی عادت بنائیں اچھی نیتوں کی۔ اچھا، اس حدیث میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نیت پر ثواب دیا جاتا ہے، اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے۔ تو نیت رائے گاہ نہیں جاتی، نیت پر ثواب دیا جاتا ہے۔ مروی ہے کہ جس نے خود پر اچھی نیت کا ایک دروازہ کھولا، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل اس پر توفیق کے 70 دروازے کھول دیتا ہے۔ اے بندے، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، تم پر اچھی نیت لازم ہے اور اسے خالص اللہ کے لیے رکھنا ضروری ہے، اور جب بھی کوئی اطاعت و فرما برداری والا کام کرو تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے قرب کی نیت اور اس کی مرضی چاہنے اور اس کی رضا طلب کرنے کی نیت کرو، اور اس اطاعت پر اپنے فضل و احسان سے جس ثواب کا رب تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے اسی کا ارادہ کرو۔ صدر الفاضل حضرت علامہ مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عمل کی قبولیت کے لیے 3 چیزیں درکار ہیں۔ عمل کی قبولیت بڑا پیارا فرمان ہے، غور سے سنیے گا۔ عمل کی قبولیت کے لیے 3 چیزیں درکار ہیں۔ نمبر 1، طالب آخرت ہونا، یعنی نیت نیک ہو، اچھی نیت ہو، آخرت میں ثواب کی نیت ہو، اچھی نیت ہو۔ نمبر 2، سعی، یعنی کوشش کرنا، اس عمل کو اہتمام کے ساتھ اور جس طرح کرنے کا حق ہے اس طرح کرنا۔ نمبر 3، ایمان، جو سب سے زیادہ ضروری۔ کیا 3 چیزیں بتائی؟ اچھی نیت، کوشش کرنا اور ایمان، اور ایمان کا ہونا ظاہر ہے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین،
بہت سارے کام ایسے ہیں جو مباح ہے، یعنی جائز عمل ہے، یعنی مباح اس کام کو کہتے ہیں جس کا کرنا نہ کرنا یکساں ہے، آپ کریں تو کوئی نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے۔ جیسے فرض کیجئے کھانا، اب کھانا کھانے کا کیا ثواب ہوگا کیا گناہ ہوگا، اسی طرح پینا، نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، مباح کام ہے۔ کسی کو تحفہ دینا ہو گیا، عمدہ لباس پہننا ہو گیا وغیرہ، ایسے بہت سارے کام ہیں جو جائز ہے، اگر تھوڑی سی توجہ دے دی جائے تو یہ مباح کام سارے کے سارے عبادت بن سکتے ہیں، نیکی بن سکتے ہیں۔ ہماری زندگیاں ویسے ہی مختصر ہے، وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے، نہ جانے کب اجل آ جاتی ہے، نہ جانے کب موت کا شکار ہو جاتے ہیں، نہ جانے کب آنکھیں بند ہو جاتی ہے، تو اس سے پہلے ہمارا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، تو اپنے مباح اعمال کو بھی کیوں ضائع کریں، ان کو بھی اگر ہم کاش کے نیکی بنا لیں اچھی اچھی نیتوں سے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر مباح یعنی ایسا جائز عمل جس کا کرنا نہ کرنا یکساں ہو، نیت حسن یعنی اچھی نیت سے وہ مباح کام مستحب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ہمارے بزرگان دین بھی ہر جائز و نیک کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیا کرتے تھے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ جیسے سلف یعنی پہلے کے مسلمان علم حاصل کرتے تھے، اسی طرح عمل کے لیے علم نیت سیکھتے تھے۔ علم نیت یعنی ہمارے یہاں تو کئی لوگوں نے نام بھی نہیں سنا ہوگا، عرب میں اکثر سنتے تھے فقہ النیہ، یعنی باقاعدہ جو ہے اس پہ بزرگوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، فقہ النیہ پہ، علم النیہ پہ بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اور آج کے دور میں آپ مانیں یا نہ مانیں، دعوت اسلامی نے جہاں کئی سنتوں کو عام کیا، وہیں امیر اہل سنت نے، میرے پیر و مرشد شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس علم النیہ کو پاکستان میں عام کیا ہے، پوری دنیا میں عام کیا ہے، اس دور میں نیتوں کا ڈنکا بجایا۔ یعنی جتنی نیتیں آپ دیکھتے ہوں گے، امیر اہل سنت کھانا تناول فرماتے ہیں اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے، کوئی مدنی مشورہ ہو رہا ہے اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے، مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے آئیے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، اسی طرح بیان ہو رہا ہے آئیے بیان سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ یعنی یہ بار بار آپ لفظ سنتے ہوں گے، یعنی یہ چیز آہستہ آہستہ معدوم ہوتی جا رہی تھی، ہم سنتے ہی نہیں تھے نیتوں کے بارے میں اتنا کچھ۔ تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی نے اس سنت کو عام کیا ہے، اس علم کو، علم النیہ کو عام کیا ہے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائی، آئیے سنتے ہیں حضرت سیدنا سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، خلوص نیت کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھنا تیرے لیے 70 احادیث لکھنے سے بہتر ہے، یا یہ فرمایا کہ 700 احادیث لکھنے سے بہتر ہے۔ ایک اور ارشاد بڑا پیارا، حضرت سیدنا ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، کئی چھوٹے عمل ایسے ہیں جن کو نیت بڑا بنا دیتی، جن کو نیت بڑا بنا دیتی ہے۔ اچھا، ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں ہر کام میں نیت پسند کرتا ہوں، حتیٰ کہ کھانے پینے سونے، یہاں تک کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے کے لیے بھی میں نیت پسند کرتا ہوں۔ اچھا، ایک اور بڑا پیارا فرمان حضرت سیدنا زید شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، مجھے یہ پسند ہے کہ میرے لیے ہر شے میں کوئی نہ کوئی نیت ہو، حتیٰ کہ کھانے اور پینے میں بھی۔ سلف و صالحین سے منقول ہے کہ جسے یہ پسند ہو کہ اس کے عمل کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا جائے تو وہ اپنی نیت اچھی کرے۔ حضرت سیدنا ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، بہت سے چھوٹے اعمال کو نیت بڑا کر دیتی ہے اور بہت سے بڑے اعمال کو نیت چھوٹا کر دیتی ہے۔ بہت سے بڑے اعمال کو نیت چھوٹا، آپ جتنی بڑی نیت کریں گے اتنا زیادہ اجر و ثواب انشاءاللہ عز و جل ملے گا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمانوں پر اٹھا لیے جانے کے تھوڑے دنوں بعد کا واقعہ ہے کہ یمن کے شہر صنعاء سے 2 کوس دوری پر ایک باغ تھا جس کا نام تھا دراوان۔ اس باغ کا مالک بہت ہی نیک نفس اور سخی آدمی تھا۔ اس کا یہ دستور تھا کہ پھلوں کو توڑنے کے وقت وہ فقیروں اور مسکینوں کو بلا لیتا اور اعلان کر دیتا کہ جو پھل ہوا سے گر پڑے اور جو ہماری جولی سے الگ جا کر گرے وہ سب تم لوگوں کے، یعنی پھل جمع ہو رہے ہیں تو جو ہوا سے گر گیا یا ہماری جولیوں سے نیچے گر جائے وہ پھل تمہارا۔ تو
بہت سارے ماشاءاللہ مساکین جمع ہوتے اور پھل جو ہے لے جاتے اور کئی مساکین کا اس طرح بھلا ہو جایا کرتا تھا. تو اسی طرح اس باغ کا بہت سا پھل یعنی مسکینوں کو مل جایا کرتا. اب ایسا ہوا کہ باغ کا مالک فوت ہو گیا تو اس کے تینوں بیٹے اس باغ کے مالک ہو گئے، مگر یہ تینوں جو ہے بخیل تھے. ان لوگوں نے آپس میں طے کیا کہ اگر فقیروں اور مسکینوں کو ہم لوگ بلائیں تو بہت سے پھل بلا وجہ ضائع ہو جائیں گے، یعنی یہ تو ہمارے رزق میں، ہمارے اہل و عیال میں تنگی ہو جائے گی، اس کی وجہ سے ہمارا رزق کم ہو جائے گا. انہوں نے یعنی ظاہری اس کو دیکھا ہے نا کہ ظاہری طور پہ ہمارا رزق کم ہو جائے گا. چنانچہ ان تینوں بھائیوں نے قسم کھا کر یہ طے کیا کہ سورج نکلنے سے پہلے ہی چل کر ہم لوگ باغ کا پھل توڑ لیں گے، یعنی کیونکہ مساکین کی عادت تھی آنے کی، تو اگر سورج نکلنے کے بعد ہم توڑیں گے تو مساکین آ جائیں گے، ان کو ابا بلایا کرتے تھے. اب یہ ہے کہ ہم خود جا کے رات کے اندھیرے میں ہی توڑ لیں گے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا. بہرحال یہ حضرات جو ہے ان کی لوگوں کی اب نیت خراب تھی، بدنیتی آ گئی تھی، تو اپنی بدنیتی کی نحوست کے ساتھ یہ لوگ جو ہے رات کو جناب سورج نکلنے سے پہلے ہی پھل توڑنے کے لیے چل پڑے. اور یہاں یہ ہوا کہ ان کی بدنیتی کی نحوست کی وجہ سے ناگہاں رات کو ہی اس باغ میں اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے آگ بھیج دی، جس نے پورے باغ کو جلا کر سیاہ کر ڈالا. ان لوگوں کو اس کی خبر بھی نہ ہو. یہ لوگ اپنے منصوبے کے مطابق رات کے آخری حصے میں پھل توڑنے کے لیے پہنچ گئے، نہایت خاموشی کے ساتھ پھل توڑنے کے لیے پہنچ گئے، اور راستے میں چپ کے باتیں کرتے تھے تاکہ فقیروں اور مسکینوں کو خبر نہ ہو. لیکن یہ لوگ جب باغ کے پاس پہنچے تو وہاں جلے ہوئے درختوں کو دیکھ کر حیران ہو گئے. اب ان میں سے ایک بول پڑا کہ یار لگتا ہے ہم رستہ بھول گئے، یہ ہمارا باغ نہیں ہے. لیکن انہیں میں ایک بندہ جو تھا ان تینوں بھائیوں میں، وہ قدر شریف آدمی تھا، نیک آدمی تھا. اس نے کہا کہ ہم راستہ نہیں بھولے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے ہمیں پھلوں سے محروم کر دیا ہے، لہٰذا تم لوگ اللہ کا ذکر کرو. انہوں نے یہ پڑھنا شروع کیا، سبحان ربنا انا کننا ظالمین، یعنی ہمارے رب کے لیے پاکی ہے، ہم لوگ یقیناً ظالم ہیں. کہ ہم نے فقراء اور مساکین کا حق مارا. پھر وہ تینوں بھائی ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور آخر میں یہ کہنے لگے کہ عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا انا الی ربنا راغبون، امید ہے کہ ہمیں ہمارا رب اس سے بہتر بدل دے، ہم اپنے رب کی طرف رغبت لاتے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب انہوں نے سچے دل سے توبہ کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے ان لوگوں کی توبہ کو قبول فرما کر انہیں اس کے بدلے ایک دوسرا باغ عطا فرما دیا، جس میں بہت زیادہ اور بڑے بڑے پھل آنے لگے. اور اس باغ کا نام حیوان تھا، اور اس میں ایک انگور اتنا بڑا ہوتا کہ اس کا ایک خوشہ ایک خچر کا بوجھ ہو جایا کرتا، یعنی ایک خوشے کا وزن ایک خچر کے برابر ہوا کرتا تھا. حضرت ابو خالد یمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ میں اس باغ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ اس باغ میں انگوروں کے خوشے حبشی آدمی کے قد کے برابر تھے، یعنی اتنے بڑے بڑے انگوروں کے خوشے ہوتے تھے اس باغ میں. تو مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ سخاوت اور نیک نیتی کا اثر مال میں خیر و برکت اور فراوانی کا سبب ہے، جبکہ بخیلی اور بدنیتی کا نتیجہ مال کی ہلاکت و بربادی کا باعث ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سچی توبہ کر لینے سے اللہ تبارک و تعالی عز و جل زائل شدہ نعمت سے بڑی اور بڑھ کر نعمت عطا فرماتا ہے. یعنی ان کی وہ نعمت زائل ہو گئی تھی، یعنی باغ کو تو آگ لگ گئی تھی، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے ان کی نیتوں کو خالص پایا، اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے ان کو توبہ کرنے والا پایا، اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے اس سے بہت بڑا بہت زیادہ ان کو انعام دیا. لہٰذا ہمیں بھی چاہیے
کہ ہر جائز و نیک کام میں اپنا مال خرچ کرنے سے پہلے رضا الہی کے ساتھ اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیا کریں، اور غریبوں کی دل کھول کر مدد بھی کیا کریں۔ اس کے علاوہ دیگر نیک کاموں، مثلا نماز کے لیے وضو کرنے، مسجد کی طرف جانے، مسلمانوں کو سلام کرنے، مصافحہ کرنے، نماز کے بعد ہونے والے درس و بیان میں شرکت کرنے، کھانا کھانے، سونے، سو کر بیدار ہونے، تیل لگانے، آنکھوں میں سرما لگانے، خوشبو لگانے جیسے نیک و جائز کاموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کی نیت ضرور شامل کر لیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل آپ کے اجر میں اضافہ کرتا رہے گا۔ تو کیوں نہ نیتوں کی عادت ڈالیے، اس کی پریکٹس کیجیے۔ ہر کام کرتے وقت سوچئے کہ یار نیت، آپ چائے پینے پہ بھی اچھی نیت کر سکتے ہیں۔ چائے پینے سے تھوڑا آدمی حشاش بشاش ہو جاتا ہے نا، ذرا ہو جاتا ہے کہ ہاں یار چست ہو جاتا ہے، تو صحیح ہے، میں چست چائے اس لیے پی رہا ہوں کہ یار میں ذکر اللہ کر سکوں چست ہو کر۔ تو آپ ہر چیز میں اچھی اچھی نیتیں آپ شامل کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں کرنا چاہیے، نیتوں میں اضافہ کرنا چاہیے تاکہ نیکیوں میں اضافہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ انشاءاللہ عز و جل اگلے سلسلے میں نئے قصے کے ساتھ، نئے اسباق کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ جزاک اللہ خیرہ، وما علینا الا البلاغ۔ دین اسلام پر مجھے یا رب استقامت تو مرحمت فرما۔